अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक्निकल आसिफ। इस चैनल में आपको बहुत सारी इस काम के रिलेटेड से वीडियो मिलेंगी जिसको देखने से आपके इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम जो छोटी से छोटी वीडियो बनाएं या लंबी से लंबी वीडियो बनाएं, उसमें आपको मुकम्मल वायरिंग डायग्राम और मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी भी वक्त आपके साथ ऐसा मसला है तो आप उसे सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाएं। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जिसे भी देखो ना उस बंदे को ना अपने से बेहतर समझो, चाहे कि आप इताअत गुज़ार हैं और वो बंदा गुनाहगार है। इसलिए कहा है कि जब आप उस बंदे को देखो ना बेहतर समझो, क्या पता उस बंदे का वो आखिरी गुनाह हो और आपकी आखिरी इताअत हो। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जिससे भी मिलें ना उसे खुश अखलाक़ी से मिलें और किसी भी बंदे का दिल ना दुखाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अब आते हैं इस गाड़ी के मसले पर। ये सुज़ुकी मेहरान 2015 या 16 मॉडल गाड़ी है। इसमें एरर ये आ रहा है कि जब इसको सर्फ लगाते हैं तो कभी कभी कोयल में करंट आने लग जाता है और कभी कभी इंजेक्टर में भी पल्स आने लग जाता है, बाज़ दफ़ा गायब हो जाता है, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। अभी इग्निशन ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी चेक इंजन लाइट ऑन हो रही है कि नहीं। ये देख रहे हैं इसकी चेक इंजन लाइट ऑन हो रही है, लेकिन गाड़ी को सर्फ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। पहले न्यूट्रल गियर चेक कर लेते हैं। ओके, अभी गाड़ी को सर्फ लगाते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही। जो फ्यूल पंप है वो भी आवाज़ दे रहा है, फ्यूल पंप इसका ऑन है। अभी इसकी कोयल में करंट चेक करते हैं और इंजेक्टर में पल्स चेक करते हैं कि क्या एरर है और कहाँ पे मसला है। जो भी है उसको आपके सामने ही इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। ये इसकी प्लग वाली कोयल की वायर है, इसको चेक कर रहे हैं अभी। ये क्या कहते हैं, करंट मारती है कि नहीं। सलफ लगाओ यार गाड़ी को, लगाओ। ये इग्निशन की इसकी वायर है। जैसे हम गाड़ी को क्रैकिंग करवाते हैं ना, इस वायर में करंट ऑलरेडी रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम क्रैकिंग करवाएं तो इससे करंट गायब हो जाए। और ये वाली जो वायर है ना, इसमें भी इग्निशन का जो करंट है ना वो कंटिन्यूसली आ रहा है। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि बंदा कंप्यूटर पल्सर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देता है, लेकिन जैसे ही आप क्रैकिंग करवाते हो तो प्लस वाली वायर से ना करंट गायब हो जाता है, इग्निशन वाली वायर से। लगाओ सल्फ। ये देख रहे हैं आप, जैसे सल्फ लगाते हैं ना बाद में इसका पल्स आता है, पहले नहीं आता। लगाया सल्फ, बस बस। जैसे पल्स आता है तो गाड़ी स्टार्ट भी होने मोशन पकड़ती है। अभी जो इसकी पल्सर है ना, पल्सर को चेक करते हैं, मल्टीमीटर से ओम पर रखा है तो हमें ये रेजिस्टेंस देगी 300 से नीचे। 300 से अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस देती है तो ये पल्सर इसकी जो है ना वो फॉल्टी है। मल्टीमीटर को हमने 2 के ओम पर स्टेबल किया है और इधर से हमने पल्सर की वायरें लगा दी हैं। रेड में लगाई है और जो वाइट है वो हमने ब्लैक में लगाई है। अभी इसको ऑन करेंगे मल्टीमीटर को। ये देख रहे हैं 300 रेजिस्टेंस है ना, ये हमें नीचे वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब जो हमारा पल्सर है ना वो क्या है। बाज़ दफ़ा पल्सर शार्ट हो गया ना 300 से अबव देने लग जाता है, 1600, 900, 1700 ऐसे। तो ये ठीक है। अभी इन वायरों में लगा करना मल्टीमीटर को हम इधर बी पर सिलेक्ट करेंगे और इन वायरों में लगाएंगे और इन वायरों में चेक करेंगे। अगर यहाँ पर हमें ये कंटिन्यूटी देता है तो 1400, 1500, 1600 इसके राउंड अबाउट, तो ये हमारी जो वायर है ना कंप्यूटर तक होके जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मल्टीमीटर की जो प्रोब है ना वो हमने पल्सर की जो वायरिंग वाली वायर्स हैं उनमें लगा दिए हैं। और इग्निशन अभी ऑन करोगे तो 1830 होगी, इग्निशन ऑफ करोगे तो इतनी होगी, 30 से ये 40 हो जाएगी, इतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसी के राउंड अबाउट होगी। अभी जो इसका ECM है ना वो हम खोल कर चेक करते हैं, क्योंकि ये C वाली वायर देख रहे हैं इसकी, ये वायर जो इसकी है ना, ये वायर यहाँ से ब्रेक है। शायद कि मेरे ख्याल में इस वायर पर ना किसी ने करंट दिया है इसको, जिसकी वजह से ना ये एरर करने लग गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसका ECM खोल कर चेक करते हैं। ये इसके ECM के 3 कनेक्टर्स हैं। ये बड़े वाले जो कनेक्टर है ना इसमें प्लस 12 वोल्ट है, और ये वाली जो इसकी वायर है ब्लैक सी वायर है, मोटी सी वायर है, इसमें ग्राउंड है, और ये वाली जो है ना
یہ EFI ریلے کی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو دو سائیڈ والی وائریں ہیں نا ان میں گراؤنڈ ہے. اور یہ جو تین وائریں ہیں نا بلو وائریں آپ دیکھ رہے ہیں، وائٹ ہے بلو پہ، ایک بلو پہ یلو، ایک بلو پہ ریڈ دھاری ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ اس کے انجیکٹر کی وائریں ہیں. اور یہ جو چھوٹا گریپ ہے نا اس میں یہ بلو وائر اور یہ وائٹ وائر پہ بلیک وائر پہ وائٹ دھاری، یہ اس کی پلزر کی وائریں ہیں، کیم شارٹ پوزیشن سینسر کی. پہلے بھی ہم نے اسی کیا کہتے ہیں ایرر پر ایک ویڈیو بنائی تھی سوزوکی مہران پر، تو اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے نیچے. اگر آپ کو مزید معلومات کے ساتھ اس کی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، کمپلیٹ بالکل اوکے انفارمیشن ہے. اب اس کا ECM جو ہے نا اس کا ECM اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ECM میں کوئی ایسی کوئی ریزسٹنس وغیرہ، کوئی ڈائیوڈ وغیرہ ڈیمیج تو نہیں ہے، بانٹ تو نہیں ہو گیا، چیک کرتے ہیں. ابھی اس کا جو ECM ہے نا وہ ہم نے اوپن کر لیا ہے. ECM میں کافی ڈسٹ وغیرہ تو ہے، لیکن یہ جو IC ہے نا اس کا IC101، اگر کوئلوں میں کوئل بالکل نہ کرنٹ مار رہی ہوتی اور انجیکٹر میں بالکل پلز نہ آ رہا ہوتا نا پھر اس IC کا مسئلہ تھا. تو ابھی اس کے یہ دو سکرو جو پیچ لگے ہیں نا یہ اوپن کر کے نا اس کی بیک سائڈ پہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بیک سائڈ پہ تو نہیں جل رہا ہوگا. ہلکی سی سمیل ایسی مار رہا ہے جیسے جلا ہوا ہو. فرنٹ سرکٹ سے تو نہیں جڑا ہوا، بیک سرکٹ میں اس کو چیک کرتے ہیں. ایک پیچ یہاں پر تھا، ایک یہاں پر تھا اور دو پیچ نا یہاں پر لگے تھے، ٹھیک ہے. 4 پیچ اندر کی طرف لگے تھے. اس کا یہ جو ECM ہے نا یہ جلا ہوا ہے، یہ دیکھ سکیں شاید. میں ابھی آپ کو نزدیک سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو اس کا IC ہے نا یہ جلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ساتھ میں میرے خیال میں جلا ہوا ہے. تو ان کا مجھے نہیں پتہ ان کو IC بولتے ہیں، ریزسٹنس بولتے ہیں یا ڈائیوڈ وغیرہ بولتے ہیں. اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ہمیں. ہمارے پاس ایک اور گاڑی کا یہ ECM پڑا ہوا ہے جلا ہوا، تو اس کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں، وہ ریپلیس کر کے ادھر لگاتے ہیں، پھر گاڑی میں لگا کر چیک کرتے ہیں. اللہ پاک سے امید ہے کہ ہماری گاڑی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی. یہ چیک کر رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. ملٹی میٹر جو ہے نا وہ بیپ پر ابھی سلیکٹ کیے ہوئے ہم نے. یہ دیکھ رہے ہیں 395، ٹھیک ہے. ملٹی میٹر پر کرو بیٹا 395. ابھی جو اس کے ساتھ والا اس کو چیک کر رہے ہیں. ابھی ادھر کرو 510. ابھی اس کے نیچے بھی 2 لگے ہیں، ایک یہ لگے ٹھیک ہے 524 اور ایک یہ لگے ابھی 519. ایک یہ لگے 529. یہ والا جو یہ والا IC جو اس کا ہے نا ریزسٹنس ہے یا ڈائیوڈ ہے، تقریباً میرے خیال میں ڈائیوڈ ہے. یہ والا جل گیا ہے. ابھی میں آپ کو ادھر سے دکھاؤں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ جل گئی ہے. اور ہمارے پاس یہ والا اس کا ECM پڑا ہوا ہے ایک اور، ٹھیک ہے. ادھر کرو اوپر کرو. ابھی اس کی ریڈنگ آپ کو چیک کرواتے ہیں ہم. یہ والا جو ہے نا یہ جلا پڑا ہے اس کا بالکل، یہ شارٹ ہو گیا. ملٹی میٹر بیپ دے رہا ہے، اس کو بیپ نہیں دینا چاہتا. یہ 525 دے رہا ہے، 526 نا، ٹھیک ہے. یہ بتا رہا ہے. ابھی اس کو ریپلیس کرتے ہیں اور پھر اس کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں. ریڈنگ تو اس کی اوکے ہی ہوگی، لگا کر گاڑی میں چیک کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں. گاڑی والے ECM سے ہم ڈائیوڈ اتارے ہیں، یہ ڈائیوڈ اتار کے دونوں پھر نا ہم جو ہمارے پاس ایک اور ECM پڑا ہوا ہے اس کے ڈائیوڈ اتار کے اس ECM میں لگائیں گے. اس ECM کی جو ایک لائن ہے نا وہ بھی اڑی ہوئی ہے، اس لائن کو بھی ہم اوکے کر دیں گے. یہ جو ہے نا ہمارے پاس ECM پڑا ہوا ہے، ایک یہ والا اتارے ہیں اور دوسرا یہ والا اتارے ہیں. تو ادھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اس میں جو ہے نا یہ جو ڈائیوڈ ہیں ایک سائڈ ان کی پازیٹیو ہے، ایک سائڈ ان کی نیگیٹیو ہے، صحیح ہے. اگر ملٹی میٹر سے آپ پروب نیگیٹیو والی پازیٹیو سائڈ پہ لگاتے ہیں تو ملٹی میٹر کوئی ریڈنگ نہیں دیتا. تو یہ بات نا آپ ذہن نشین کر لیں. یہ والا ECM جو ڈائیوڈ جو ہے نا اتار کے ہم اس ECM میں لگا رہے ہیں جس ECM کا اڑ گیا تھا یہ والا ڈائیوڈ. تو دوسرا بھی ہم لگاتے ہیں. ہلکا سا ادھر پریس کر کے بیٹھنا پڑتا ہے نیچے کی طرف، تو ہلکا سا ادھر کاغذ رکھنا پڑتا ہے. اگر زیادہ دیر رکھ کے بیٹھیں گے نا تو بعض دفعہ کوئی لائن وغیرہ ویک ہوتی ہے تو وہ
کیا کہتے ہیں زیادہ گرم ہو کے نا ہیٹ اپ ہو کے اڑ جاتی ہے۔ یہ دوسرا بھی ہم ڈائیوڈ اتار رہے ہیں۔ یہ جو ڈائیوڈ ہے نا یہ میں نے آپ کو چیک کروائے تھے، یہ 539 520 ادھر ریڈنگ دے رہے تھے، اور جو فالٹی تھے نا وہ 393 اور 394 کا نا ریڈنگ دے رہا تھا، ملٹی میٹر پر ریزسٹنس دے رہا تھا۔ تو یہ دونوں لگ گئے ہیں۔ یہاں پر جو اس کی لائن بریک تھی نا اس لائن کو بھی نا اس ٹانکے کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دی ہے۔ ڈائیوڈ جو اس کے جلے ہوئے تھے وہ ہم نے لگا دیے، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیوڈ ہم نے لگا دیے ہیں۔ میں آپ کو نزدیک کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر ایک لائن بھی مس تھی، لیکن اس جو ٹانکے کے ساتھ نا میں نے اس لائن کو ملا دیا، یہ گراؤنڈ والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی الحمدللہ سے اس کو سیلف لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ امید تو کافی ہے گاڑی ہو جائے گی سٹارٹ انشاءاللہ۔ ابھی سیلف لگاتے ہیں، سیلف لگاؤ گاڑی کو۔ ماشاءاللہ گاڑی ہو گئی سٹارٹ الحمدللہ۔ جو اسے ہم نے ریپیئر کیا ہے تو اسی کا ہی فالٹ تھا، الحمدللہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کے جو آئی سی ہے نا، اس کے آئی سی ہم نے اتار کے ادھر لگائے ہیں تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جو بھی فالٹ ہے نا آپ اس کو پراپر طریقے سے چیک کریں۔ سب سے پہلے اس کی ویرنگ چیک کریں، اس کا سینسر چیک کریں، اس کے بعد آپ ای سی ایم پر ہے۔ سب سے لاسٹ میں نا آپ ای سی ایم کو اوپن کریں، پھر اس کو چیک کریں کہ ای سی ایم میں کہیں پر کوئی ڈائیوڈ آئی سی وغیرہ بانٹ ہے تو اسے ریپلیس کر دیں۔ الحمدللہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ابھی انجن کمپارٹمنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو چیک انجن لائٹ آ رہی ہے نا گاڑی کی، یہ اس کے سینسر اوپن ہے باہر۔ ٹھیک ہے گاڑی الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی۔